آج ہم امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات وصال سے شروع کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضرت حارث بن عمیرہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں بھیجا تاکہ ان کی حالت پوچھائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہتھیلی میں پھوڑا دکھایا۔ جب ان کو دیکھا تو رونے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ قسم بخدا مجھے یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ پھوڑا طاعون کی بیماری کے ان کے ہاتھ پہ نکلا تھا اور اس کی بڑی شدید تکلیف تھی، اور حضرت ابو عبیدہ تکلیف برداشت کر کے اللہ تعالیٰ سے بڑے ثواب کے امیدوار تھے۔ ان کے سامنے بہت سارے اونٹ اور ساری دنیا کے مال ان کے سامنے ہیچ تھے۔ حضرت عمر نے خط لکھا کہ جیسے ہی یہ خط دیکھو فوراً چل پڑو۔ حضرت ابو عبیدہ نے پڑھا اور مسکرا کے کہنے لگے کہ یہ مجھے بچانا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرنا، جان دینا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ جو امین الامت حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ اسی طاعون کے مرض سے وصال ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کہ وہ سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں کبھی کسی پہ رشک آیا تو سعد پہ آیا۔ لوگوں نے پوچھا یا علی آپ اتنے امیر المرتبہ ہیں، آپ اتنے عظیم الشان مرتبہ ہیں، آپ کو رشک سعد بن ابی وقاص پر کیوں آیا؟ کہنے لگے کہ احد کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کے سعد کو دے رہے تھے اور فرما رہے تھے یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ یہ جملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے میرے دل میں آئی کاش آج سعد کی جگہ علی بن ابی طالب ہوتا۔ یہی سعد بن ابی وقاص جنہوں نے ایران کی 5 مارچ 1935 سے پہلے جسے فارس کہتے تھے، جس نے فارس کی سلطنت کو تلپٹ کر دیا تھا اور اس کا دارالحکومت انہی کی قیادت میں فتح ہوا تھا، یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام شہاب الدین زہری کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا وہ جبہ منگوایا، وہ کپڑے منگوائے جنہیں پہن کے بدر کی جنگ لڑی تھی، اور پھر اس جبے کو پہن لیا اور فرمایا مجھے اسی کپڑوں میں مجھے دفنانا، کہ میں نے یہ جبہ یہ کپڑے سنبھال کے اسی لیے رکھے تھے کہ وہ بدر کے میدان میں جو اللہ کے حبیب کے ساتھ میں نے پہلی جنگ لڑی تھی اسی کے ساتھ، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، میری خواہش تھی میں اسی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت وصف فرماتے ہیں میرے والد کا سر میری گود میں تھا اور وہ موت کی حالت میں تھے اور میں رو رہا تھا، انہوں نے میری طرف سر اٹھا کے دیکھا اور کہنے لگا رو کیوں رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی عذاب نہیں دے گا اور اللہ کے کرم سے میں جنتی ہوں، اور یہ کہہ کے آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ہمارا سلسلہ چونکہ وصال کے وقت بتانے کا ہے اس لیے ہم حالات زندگی پہ کم سے کم ہی فوکس کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام میں سے تھے، انتہائی کثیر المال تھے، انتہائی دولت مند تھے۔ آپ کے وفات کے بعد آپ کا سونا جو ہے وہ 4 دن تک کئی مزدور مل کے سونا وہ کاٹتے رہے۔ آج کے حساب سے وہ سونا تقریباً 400 ارب روپے کا تھا۔ جو ہم نے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت کا اور دیگر صحابہ کا سنایا، اس کے ماخذ مسند بزار، طبرانی اور کنز العمال وغیرہ اس کے ماخذ ہیں، یعنی مستند ذرائع سے ہم یہ بات سنا رہے ہیں جو آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ جب ان کا وصال قریب تھا تو ان کو غشی طاری ہوئی اور ہم سمجھے کہ ان کا وصال ہو گیا، اور سب لوگ ان کے چھوڑ کے چلے گئے کہ اب خاندان کی عورتیں آگے آ جائیں، اور اللہ اکبر تکبیر کہنے لگے۔ اتنے میں کچھ دیر بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوش میں آ گئے۔ انہوں نے فرمایا
کہ مجھے کیا تم نے تکبیریں کہی تھی، کیا تم نے اللہ کا نام لیا تھا؟ لوگوں نے کہا بالکل ہم نے کہی تھی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آپ کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے 2 لوگ لے گئے تھے، اور جب 2 لوگ لے کے گئے تو وہ ایک جگہ لے گئے، ان کا انداز میں روکھا پن تھا، اور پھر مجھے ایک شخص کے پاس، کسی کے پاس لے کے گئے، تو اس نے کہا کہ یہ تو انتہائی مکرم ہیں، انتہائی محترم ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی عظیم لکھ دیا تھا، اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھی، اس طرح کے ان کی فضیلتیں بیان کی۔ اور عبد الرحمن بن عوف اس کے بعد صحیح ہو گئے، صحت مند ہو گئے، اور کافی عرصہ زندہ رہے۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا تو 50,000 دینار کی آپ نے وصیت کی، ایک آدمی 1,000 دینار دیے گئے۔ امام زہری فرماتے ہیں انہیں جہاد کے لیے 1000 گھوڑے، اللہ کے راہ میں 1000 گھوڑے، یہ سمجھ لیں ایک گھوڑا جو ہے اس وقت آج کے حساب سے گویا ایک بہترین کار ہوگی، اس طرح 1000 گھوڑے اللہ کے راہ میں دینے کی وصیت کی، اور انہوں نے تمام بدری صحابہ کرام کو اپنے مال میں سے حصہ دینے کی وصیت کی۔ اس وقت جب ان کا وصال ہوا تو 100 کے قریب بدری صحابہ زندہ تھے، اور ہر ایک کو 400 دینار ملے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔